میرے بھائیو یہ وقت کا خلیفہ مسجد نبوی میں لیٹا ہوا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک عیسائیوں کا پادری، ان کا بطریق، ان کا بڑا جاننے والا بڑا عالم جو بائبل کا عالم تھا، لیکن وہ عالم ایسا تھا کہ اس کو بہت سی زبانیں آتی تھی، اس کو عربی میں مہارت تھی، اس کو ایرانیوں کی زبان آتی تھی، اور وہ اصل میں رومی تھا۔ وہ حضرت ابو بکر کے بعد جو خلیفہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ آپ کے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو کون ہے؟ وہ اپنا تعارف کرتا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں، عیسائیوں کا عالم ہوں، ان کا پادری ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اس کو پہچان لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتا تھا، آپ پر مرگی کا الزام لگاتا تھا، آپ کو ساحر کہتا تھا، جادوگر کہتا تھا، اللہ کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج تجھے کیا ہوا کہ تو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے اس پہ آمادہ کر دیا کہ تو ایمان میں داخل ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہم نے زور زبردستی نہیں کی ہے، ہم نے تلوار نہیں دکھائی ہے، ہم نے مال کا لالچ نہیں دیا ہے، کس وجہ سے تو اسلام میں آ رہا ہے؟ میرے دوستو، وہ رومی عالم کہتا ہے، وہ پادری کہتا ہے کہ آپ کے یہاں کے مسلمان ہماری قید میں موجود تھے، ان کے اندر ایک شخص قیدی ایسا تھا کہ وہ اس آیت کو پڑھ رہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ میں نے بائبل کی تعلیمات میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ جو حضرت عیسیٰ تعلیمات لے کر آئے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تعلق سے جو آیات بائبل میں ملتی ہیں، ان تمام کی تمام آیات کا جو مطلب نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں اس کو سمو دیا ہے۔ لہذا میں دلدادہ ہو گیا ہوں اس کلام کا، اس لیے میں آمادہ ہو گیا ہوں کلمہ شہادت پڑھنے پر۔